اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب زدنی علما یا فتاح یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 3 حروف مدہ کی تعریف اور کھڑی حرکات کی تعریف۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا حروف تہجی 29 ہیں، حروف مستعلیہ 7 ہیں، حروف شفوی 4 ہیں، حروف خلقی 6 ہیں۔ حرکات کی ہم نے تعریف پڑھی تھی۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر پڑھتے وقت آواز اوپر جائے گی، زیر پڑھتے وقت آواز نیچے گرے گی اور پیش پڑھتے وقت آواز سامنے جائے گی۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمہ کے ہمیشہ آخر میں آتا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے حروف مدہ اور کھڑی حرکات۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا ہے جی، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جائے گا۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے یہاں پر الف ہے، الف سے پہلے والے حرف پر زبر آ گئی ہے تو الف مدہ۔ یہاں پر سا ہے، الف سے پہلے والے حرف پر سا زبر آ گئی ہے، یہاں پر الف مدہ۔ یہاں پر ہا ہے، یعنی المختصر الف سے پہلے کوئی بھی حرف آ جائے اور اس پر زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوگا۔ اسی طرح واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ۔ اب یہاں پر واو ساکن ہے، پہلے والے حرف پر پیش آ گئی ہے، واو ساکن ہے، پہلے والے حرف پر پیش آ گئی ہے، واو ساکن ہے، پہلے والے حرف پر پیش آ گئی ہے، یہاں پر واو مدہ ہوگا۔ پھر آگے جی، یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر آ جائے تو یا مدہ۔ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر آ گئی ہے، یا مدہ۔ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر آ گئی ہے تو یا مدہ۔ اب ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، با زبر الف با، با زبر الف با، سا زبر الف سا، خا زبر الف خا، دال زبر الف دا۔ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش آ جائے تو واو مدہ، با پیش واو بو، سا پیش واو سو، جیم پیش واو جو، دال پیش واو دو۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر آ جائے تو یا مدہ، با زیر یا بی، سا زیر یا سی، خا زیر یا خی، دال زیر یا دی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جائے گا۔ زبر زیر پیش جس حرف پر آ جائے وہ متحرک حرف ہوتا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی کہ 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایک الف، حروف مدہ کو ایک الف یعنی کہ 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی کہ جتنی دیر یہ انگلی کھلنے پہ لگتی ہے اتنی دیر پہ الفاظ کو لمبا کرنا ہے۔ کیسے؟ با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی۔ یہ تھا ہمارا سبق حروف مدہ کا۔ اور اسی طرح اگلا جو سبق ہے کھڑی حرکات کا، تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو۔ کھڑی حرکات کو بھی، کھڑی حرکات کو حروف مدہ کے قائم مقام پڑھیں گے، اسی لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی کہ 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے حروف مدہ پڑھنے ہیں ویسے ہی
کھڑی حرکات کو بھی پڑھنا ہے۔ المختصر ہمارا جو سبق جو کلیئر ہو چکے ہیں وہ 3 لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر پہ ہم نے پڑھا تھا حروف تہجی 29 ہیں، حروف مستعلیہ 7 ہیں، حروف شفوی 4 ہیں، حروف خلقی 6 ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر پڑھتے وقت آواز اوپر جائے گی، زیر پڑھتے وقت آواز نیچے گرے گی، پیش پڑھتے وقت آواز سامنے جائے گی۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمہ کے ہمیشہ آخر میں آتا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو واو مدہ، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھیں گے۔ دعائے رب باری تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔